الاخبار میڈیا کے معزز ناظرین، مادر علمی دارالعلوم دیوبند سے ایک ضروری اعلان جاری کیا گیا ہے طلباء کے متعلق۔ وہ مکمل اعلان آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے بات کرتے ہیں ملک کے سب سے امانت دار مسلم سیاسی لیڈر کی۔ درخواست ہے کہ ویڈیو مکمل ضرور دیکھیں۔ سیاسی لیڈران میں امین کے خطاب سے مشہور ہونے والے حاجی عالم بدی اعظمی صاحب آج انتقال کر گئے۔ سادگی اور ایمانداری کی بے مثال علامت، عوام کے محبوب لیڈر عالم بدی اعظمی صاحب اتر پردیش کی سیاست کا ایک ایسا روشن نام ہے جنہیں ان کی بے داغ زندگی اور سادگی کے لیے یو پی کا سب سے امانت دار سیاستدان مانا جاتا تھا۔ وہ طویل علالت کے بعد لکھنؤ کے میدانتا ہسپتال میں انتقال کر گئے۔ ان کی زندگی کے چند ایسے پہلو جو انہیں دوسرے لیڈروں سے منفرد بتاتے ہیں درج ذیل ہے۔ خاندانی پس منظر اور تعلیم۔ پیدائش: وہ 16 مارچ 1936 عیسوی کو اعظم گڑھ کے گاؤں ونداول میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد بدیع الزماں ایک استاذ تھے۔ انہوں نے جارج اسلامیہ انٹر کالج گورکھپور سے انٹرمیڈیٹ کیا اور پھر 1956 عیسوی میں الیکٹریکل اور میکینیکل انجینئرنگ میں ڈپلومہ حاصل کیا۔ ان کی شادی قدسیہ خان سے ہوئی۔ ان کے 6 بیٹے اور ایک بیٹی ہے۔ ان کے بیٹے اور پوتے عام زندگی گزارتے ہیں اور گھر کا سارا کام خود کرتے ہیں۔ وہ سماجوادی پارٹی کے بانی ملائم سنگھ یادو کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔ انہوں نے نظام آباد اسمبلی سیٹ سے کل 5 بار الیکشن جیتا۔ پہلی بار 1996 میں پہلی بار MLA منتخب ہوئے۔ 2002، 2012، 2017 اور پھر 2022 کے اسمبلی انتخابات میں شاندار مسلسل جیت حاصل کرتے رہے۔ اتر پردیش اسمبلی کے سب سے عمر دراز اور قابل احترام قانون ساز تھے۔ سادگی اور ایمانداری کی چند مثالیں۔ جہاں آج کے دور میں چھوٹے لیڈر بھی بڑی گاڑیوں اور سیکیورٹی کے ساتھ چلتے ہیں، عالم بدی صاحب عام طور پر روڈ ویز کی سرکاری بسوں میں سفر کرتے تھے۔ علاقے میں گھومنے کے لیے وہ ایک پرانی سیکنڈ ہینڈ بلورو گاڑی استعمال کرتے تھے۔ 5 بار MLA رہنے کے باوجود ان کا کوئی ذاتی بنگلہ نہیں تھا۔ وہ اپنے پرانے آبائی گھر میں رہتے تھے جس کے باہر ایک عام سا ٹن کا شیڈ تھا جہاں وہ عام عوام سے ملا کرتے تھے۔ ان کے گھر میں کوئی نوکر نہیں تھا۔ کئی بار وہ اپنے گھر میں خود جھاڑو لگاتے ہوئے دیکھے گئے۔ ان کا سب سے چھوٹا بیٹا ان کے PA کے طور پر کام سنبھالتا تھا تاکہ سرکاری خرچ بچے۔ وہ ہمیشہ سادہ کرتا پاجامہ اور عام سی چپل پہنتے تھے۔ وہ کوئی مہنگا اسمارٹ فون استعمال نہیں کرتے تھے بلکہ ایک بنیادی کی پیڈ والا موبائل فون رکھتے تھے۔ وہ ہندو مسلم اتحاد کے زبردست حامی تھے اور اپنے علاقے میں ہر طبقے کے لوگوں کے دکھ سکھ میں برابر شریک ہوتے تھے۔ آج کے دور میں جہاں رشوت خوری عام بات ہے، سیاست اور سیاستدانوں کے نام سے ہی جہاں لوگ نفرت کرتے ہیں، ہر ایک جہاں اپنا اور اپنوں کو سنوارنے میں لگے رہتے ہیں، ایسے میں آپ کی یہ سادگی، ملنساری، امانت داری سے ہمیں سیکھ ملتی ہے کہ ایسے بھی سیاست کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے، آپ کی خدمات کو قبول فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور آپ کا بہترین نعم البدل عطا فرمائے۔ ناظرین، یہ تحریر تھی محمد عثمانی صاحب کی۔ اب آتے ہیں ناظرین مادر علم دارالعلوم کے ضروری اعلان کی طرف۔ حسب تجویز مجلس تعلیمی اوقات میں اسباق چھوڑ کر کمروں میں ہرگز سکونت اختیار نہ کریں۔ اساتذہ کرام نگرانی فرمائیں گے اور راقم السطور یعنی حضرت مولانا حسین احمد ہریدواری صاحب دامت برکاتہم بھی وقتاً فوقتاً تعلیمی اوقات میں کمروں کا معائنہ کریں گے۔ اگر کوئی گرفت میں آیا تو اس پر حسب تجویز مجلس تعلیمی سخت کارروائی ہوگی اور ایسا بدشوق طالب علم تکمیلات میں داخلے سے بھی محروم رہے گا اور اس کی اس دن رجسٹر میں غیر حاضری درج ہوگی۔ حسب تجویز مجلس شورا دورہ حدیث شریف کی 10 غیر حاضری پر امتحان سالانہ میں 5 نمبر سوخت ہوں گے، پھر ہر ایک غیر حاضری پر 1 نمبر سوخت ہوگا۔ جو طالب علم دفتری حاضری میں غیر حاضر رہے گا اس کی ہر روز درسگاہ میں ساعت دوم میں حاضری ہوا کرے گی اور ہر دن کی 1 غیر حاضری شمار ہوگی اور مجموعی 20 ساعات کی غیر حاضریوں پر مستحق اخراج ہوگا اور 10 سے زائد غیر حاضری کثرت غیر حاضری کہلائے گی اور کثرت غیر حاضری پر تکمیلات میں داخلہ نہیں ہوگا۔ ناظرین، یہ رہی آج کی 2 اہم خبریں۔ ان دونوں خبروں سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اس طرح کی اور بھی ملی، ملکی، مدارس اور علماء سے جڑی ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے الاخبار میڈیا کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔